میرا دل بدل میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے ہمارے خطبے کا موضوع ہے معذرت کرنا اور معاف کرنا سیکھیے۔ معذرت کرنے کی اور معاف کرنے کی شریعت کے اندر بہت ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے غلطی سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا نسیان ہو سکتی ہے۔ بے حیثیت انسان ہر انسان سے خطا کا صادر ہونا یہ ممکن ہے، لیکن اچھا انسان، بہترین انسان وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے تو وہ معذرت کر لے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132، 33، 34، 35 میں ان 3-4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی۔ پہلی بات اللہ نے یہ بیان فرمائی سورہ آل عمران کی آیت میں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ دوڑو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، یعنی اتنی بڑی جنت۔ آگے فرمایا اعدت للمتقین، وہ اللہ نے متقی لوگوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے تیار کی ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے۔ پہلی نشانی اللہ نے یہ بیان فرمائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ ہوتے ہیں متقی جو لوگ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا بیان فرمائی، والکاظمین الغیظ، کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ نکالنا یہ کمال نہیں ہے، غصے کے وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، غصے کو پی جانا یہ کمال کی بات۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پہلوان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کھاڑے میں دوسرے پہلوان کو بچھاڑ دے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو جو ہے سنبھال لے، غصے کو پی جائے۔ اللہ کے نبی کا پہلوان وہ ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے دوسری صفت ایمان والوں کی، متقیوں کی، والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنِ النَّاسِ، تیسری صفت فرمایا وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ بدلہ لے لینا، اس نے گالی دی آپ نے بھی گالی دے دی، اس نے تھپڑ مارا آپ نے پتھر مار دیا، یہ کمال نہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو لوگوں کو معاف کرنا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ایک صحابی کے غلام حضور کے پاس آئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا مالک مجھے مارتا ہے۔ آپ نے ان کو بلا لیا، فرمایا کیوں مارتے ہو؟ کہا بہت تنگ کرتا ہے، بہت جو ہے غلطیاں کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم معاف کر دیا کرو۔ تو پھر ان صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ میں کتنا معاف کروں؟ پھر حضور نے فرمایا جتنا اللہ تمہیں معاف کرتا ہے۔ ہم سے کتنی خطائیں ہوتی ہیں، بیوی سے تھوڑی سی خطا ہو جائے تو ہم بہت سیخ پا ہو جاتے ہیں، کسی اور سے ہو جائے۔ ہم دن میں کتنی خطائیں کرتے ہیں، ہمارا رب ہمیں قدم قدم پہ معاف کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کریں۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، جو معاف کرتے ہیں، جو ایسی نیکی کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ ایمان والوں کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں،
کوئی گناہ ہو گیا، کوئی اپنی جان پر ظلم کر لیا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اس گناہ پر اڑ نہیں جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اپنے گناہ پر استغفار کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو انہوں نے کیا ہوتا ہے اس پر وہ اڑ نہیں جاتے، بلکہ معذرت کر لیتے ہیں، اللہ سے استغفار کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ سے کہہ دیتے ہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلطی کیا۔ اقرار کرنا اپنے جرم کا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جب آدمی یہ کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کر لیا، فاغفر لی، اے اللہ تو معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی اور معاف نہیں کر سکتا، تو فوراً اللہ معاف فرما دیتے۔ تو کیا اللہ نے ایمان والوں کی یہ صفات ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اسی طرح خوشحالی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، اور جب کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً استغفار کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اب ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ اولئک، اگلی آیت ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کی رب کی طرف سے ان کو مغفرت مل جائے گی، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ان کے لیے ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ یہ اس جنت میں رہیں گے۔ اور فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور ایسے عمل کرنے والوں کو کتنا بہترین اللہ اجر دیں گے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا ایمان والوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی انسان سے خطا ہو جائے فوراً معذرت کر لے، اپنی غلطی کا اقرار کر۔ حدیث میں ہے کل بنی آدم خطاؤن، کہ جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب خطا کار ہیں۔ جیسے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ کے نبی کا لقب یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح حضور خاتم المعصومین بھی ہیں، کہ حضور کے بعد معصوم کوئی نہیں۔ تو فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، لیکن آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، جو اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ معذرت کرنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے ہمیں اپنی غلطی سے معذرت کر لینی، اڑنا نہیں چاہیے شیطان کی طرح۔ شیطان نے غلطی کی، اس پر اڑ گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا۔ غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فوراً توبہ کر لی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، آپ نے مجھے معاف نہ کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، آپ نے مجھ پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، میں تو بڑے خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ اور شیطان سے اللہ نے فرمایا کہ تم سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے پوچھا ما منعک اذ امرتک اللہ تسجد، جب میں نے تجھے کہا تو سجدہ کر، تجھے کس چیز نے منع کیا تو سجدہ نہ کرے؟ تو آگے سے کیا کہنے لگا؟ انا خیر من، کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تم آگ سے بنا ہوا بہتر ہوتا ہے، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ تو اللہ کیا اس کے لیے کیا حکم آیا؟ فخرج منہا فانک رجیم، جاؤ میری بارگاہ سے نکل جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے، فانک رجیم، تم مردود ہو، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دی۔ تو یہ ہے بات کہ انسان سے خطا ہو جائے فوراً معذرت کر لے، یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان ایسا کام ہی نہ کرے کہ جس پر معذرت کرنا پڑے۔ ایسا بھی نہیں کہ انسان بار بار خطا کرے،
کہ ایسے کام سے حتی الامکان انسان بچے کہ جس پر معذرت کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاک وکل ما یعتذر من، کہ ایسے کام سے اجتناب کرو جس پر تمہیں معذرت کرنا پڑے، ایسے کام سے بچ جاؤ۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مختصر اور بہترین مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو حضور نے 3 باتیں فرمائیں بڑی خوبصورت۔ آپ نے انہیں فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع۔ ایک نصیحت یہ فرمائی، کیا خوبصورت نصیحت، کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سمجھو صلاۃ مودع، یہ میری نماز آخری نماز، اس کے بعد شاید مجھے نماز کی توفیق نہ ملے۔ کوئی تو نماز انسان کی ہوتی ہے نا جو آخری ہوتی ہے، انسان کو تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ یہ نماز میری آخری ہے کہ، اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فصلی صلاۃ مودع، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سمجھو یہ میری آخری نماز ہے۔ اب جب آدمی آخری سمجھ کے نماز پڑھے گا تو وہ کتنی بہترین نماز پڑھے گا کہ یہ شاید میری آخری نماز۔ تو اس لیے جب بھی ہمیں بھی یہ نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی کتنی خوبصورت بات کہ جب بھی نماز پڑھیں تو اس نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھیں، شاید مجھے اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملے۔ آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دوسری وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ يَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، اور کبھی بھی ایسی بات نہ کرو جس پر تمہیں کل معذرت کرنا پڑے، معافی مانگنا، ایسی بات ہی نہ کرو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَجْمِلْ آیاس مِمَّا فِي يَدِ النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے مال و دولت، جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اس کی طرف تمہاری نظر نہیں جانی چاہیے، اس سے مایوس ہو جو بس اس کی طرف نظر نہ جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے غلطی ہو جائے معذرت، اور کبھی جو ہے کوشش یہ کریں انسان کہ کبھی جو ہے معذرت جو ہے کہ ایسا کام ہی نہ کرے کہ جس سے معذرت کرنا پڑے، لیکن معذرت کر لینی چاہیے، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم گناہ کر کے معافی مانگتے ہیں، ایسے کسی مسلمان کی اگر ہم نے دل آزاری کر دی ہے، اس کو کوئی ایسی بات آپ نے غصے میں کہہ دی، اسے بری لگی ہے، دوسرے وقت میں اس سے معافی مانگ لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ، اس لیے کہ بعض دفعہ لوگوں کو ناراض کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتا ہے، لوگوں کو راضی کرنا یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک موقع پر میں آپ ایک واقعہ عرض کروں، ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ مجمع، یہ 3 صحابی بیٹھے تھے، وہ کوئی بات کر رہے تھے تو انہوں نے سختی میں کوئی ان کو بات کہہ دی۔ وہ بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق تو سب سے بڑے صحابی ہیں، لیکن وہ صحابہ غریب صحابہ ہیں، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، یہ تینوں وہ صحابی ہیں، ایک روم کا ہے اور حضرت بلال حبشہ سے آئے، حضرت سلمان فارس سے آئے، یہ تینوں بیچارے بڑی قربانیوں سے اسلام لے کر آئے۔ تو حضرت بلال نے سختی میں ان سے کوئی بات کہہ دی، پھر اس بات کا تذکرہ حضور سے کر دیا، یا رسول اللہ میں نے یہ بات ان کو کہہ دی۔ حضور نے فرمایا تم نے ان تینوں کو ناراض کر دیا، اور تم نے ان تینوں کو ناراض کرنا وہ ایسے انسان ہیں گویا کہ اللہ کو ناراض کرنا ہے، تم ایسے کرو فوراً جاؤ ان سے معذرت کر کے۔ حضرت بلال فوراً گئے اور جو ہے معذرت کی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی معذرت کو قبول کرتے ہیں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ تو یہ ہیں، بعض لوگ سیدھے سادے سے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بال، پرا گندہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سیدھے سادہ سے، بالکل کوئی ان کی حیثیت نہیں، کوئی ان کا مقام نہیں، کوئی انہیں جانتا نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ فرمایا اگر وہ اللہ پر جو ہے قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم میں بری کر دے، کوئی بات زبان سے نکال دیں تو اللہ اس کو پوری کر دے۔ جیسے حضرت بلال کا واقعہ ہے کہ حضور سحری تناول فرما رہے تھے، حضرت بلال آئے، اذان دینے کے لیے جا رہے تھے، دیکھا کہیں حضور کھانا تو نہ کھا رہے، میں ان کو بتا جاؤں کہ اذان کا وقت ہو گیا، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا بس کر دیجیے۔ تو حضرت بلال آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اذان کا ٹائم ہو گیا، کھانا ختم کر دے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ حضور کو معلوم تھا
کیونکہ حضور جانتے تھے اس وقت جو ہے ستاروں کو دیکھ کر وقت کو پہچانتے تھے، ٹائم تو ہوتے نہیں تھے گھڑی وغیرہ، حضور کو معلوم تھا بھی وقت ہے، آپ نے بات سنی ان کی، کھانا تناول فرماتے رہے۔ پھر حضرت بلال کے دل میں آیا کہیں ایسا نہ ہو حضور نے کھانا نہ چھوڑا ہو، میں اذان دے دوں تو بےدبی نہ ہو جائے۔ پھر چلے گئے، حضور سے کہا یا رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا، کھانا بند کر دے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ پھر حضور کو معلوم تھا بھی وقت ہے، حضور کھانا کھا رہے تھے۔ پھر تیسری دفعہ آئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم وقت ہو گیا، قسم کھا لی۔ جیسے یہ کہا فوراً حضور نے کھانا چھوڑ دیا۔ کہا بلال ابھی وقت تھا مجھے معلوم ہے، لیکن جیسے تمہاری زبان سے قسم نکلی اللہ نے فوراً سحری کا وقت ختم کر دیا، کہ تمہارے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ، یہ حدیث ہے صحیح کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں اللہ انہیں بری کر دے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تو ان سے جو ہے ہمیں معذرت کر لینی چاہیے اور لوگوں کو معاف کرنا بھی چاہیے ہمیں۔ ایک تو معذرت، بعض لوگ یہ تو ترغیب چلتی ہے کہ معاف کر دیں، لیکن یہ ترغیب نہیں چلتی کہ معذرت بھی ہم کر لیں، ہم سے غلطی ہو گئی تو ہم بھی معذرت کریں۔ معاف کرنا یہ اللہ سے معافی لینے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں۔ قرآن کی آیت ہے، ایک صحابی تھے حضرت مصطح بن اساسہ، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، اور یہ ان کی مالی حالت ذرا کمزور تھی، ان کا سارا خرچہ حضرت ابو بکر اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگی تو چند فسادی لوگوں نے چند سادہ مسلمانوں کو بھی اپنے اس میں لے لیا، تو ان صحابی حضرت مصطح بن اساسہ، یہ بدری صحابی ہیں، ان کی باتوں میں آ کے ایک دو جملے انہوں نے بھی کہہ دیے۔ ظاہر ہے بیٹی کے بارے میں تہمت لگے، کوئی اپنا آدمی اور جس کا خرچہ حضرت ابو بکر اٹھا رہے ہوں، آپ سمجھتے ہیں سب بیٹیوں والے، تو کیا دل پہ گزرتی۔ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی آئندہ میں تمہارے اوپر کوئی خرچ نہیں کروں، تم نے میری بیٹی کے بارے میں اس طرح کا جملہ کہہ دیا۔ اللہ کی شان جو ہے آیات نازل ہو گئیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ نے فرمایا یہ جو تہمت لگائی ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت اماں عائشہ بالکل پاک دامن صاف خاتون ہیں، تو حضرت مصطح بن اساسہ نے، وہ تو ان کی باتوں میں آئے تھے، سچی توبہ کر لی۔ حضرت عمر نے تو نیت کر لی تھی اب میں خرچ نہیں کروں گا، اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، سورہ مومنون کی آیت ہے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اے ابو بکر تم معاف کر دو، درگزر کر دو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم یہ چاہتے ہو نا اللہ تمہیں معاف کر دے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تو تم بھی لوگوں کو معاف کرو۔ اس لیے یہ اصول ہے، جو لوگوں میں دنیا کو معاف کرے، لوگوں کو دنیا میں معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ جو دنیا میں لوگوں کی خطاؤں پر جو ہے پکڑے گا، ان کے پیچھے پڑے گا، پھر آخرت میں اللہ اس کی خطاؤں کے پیچھے پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دو کام کرنے چاہیے، معافی بھی مانگ لینی چاہیے، اور معافی مانگنے سے جو ہے انسان کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان کی عزت میں معافی مانگنے سے یا معاف کرنے سے کمی آ جائے میں اس کی عزت کا ضامن بنتا ہوں۔ فرمایا جو آدمی غصے کو پورا کر سکتا ہو، ایک تو یہ ہے کہ پورا کر ہی نہیں سکتا، ایک یہ کہ غصہ پورا کرنے پر قادر ہے، پھر معاف کر دے کہ میں بدلہ نہیں، کوئی بات نہیں میں معاف کرتا ہوں، کر سکتا تھا سب کچھ لیکن معاف کر دیا۔ فرمایا قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے اللہ اس کو بلائیں گے اور فرمائیں گے جس حور سے چاہتے ہو تم اس سے شادی کر لو، آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو معاف کر دو۔ آج کل گھروں میں بھائیو مختصر زندگی ہے، درگزر کریں، معاف کریں، محبتیں بانٹیں، آپس میں اچھے انداز سے رہیں۔ آج ضد کی وجہ سے بہت سارے خاندان، بہت سارے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ضد کی وجہ سے، صرف ضد کو ضد سے نہیں توڑا جا سکتا۔ جہاں ضد کا معاملہ ہے آپ اپنی ضد کو چھوڑ دیں، کیونکہ ضد کا حل ضد نہیں ہے، آپ بچ جائیں۔ اسی طرح جو ہے ہم جو ہے بہت سارے یہ کہ وہ معافی مانگے، میں نہیں مانگوں، وہ معافی مانگے۔ بھائیو معافی مانگنے میں پہل کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، سلام میں پہل کرنا، معافی میں پہل کرنا۔ کتنے لوگ ایسے آتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہے کہ نہیں وہ میرے گھر آ کے مجھے لے کر جائے، شوہر کہتا ہے نہیں وہ خود آ جائے، یہاں آ جائے، دونوں پریشان ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کو یاد بھی کر رہے ہیں،
اور ایک دوسرے سے چاہ بھی رہے ہیں ہمارا تعلق بن جائے، بس کیا ہے ضد پر اڑے ہوں کہ وہ پہلے معافی مانگے، وہ میرے گھر آئے. یہ نہیں بھائی، آپ معاف کرنے میں پہل کریں. معافی میں پہل کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. حدیث میں آتا ہے جو سلام میں پہل کرے وہ انسان تکبر سے بری ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.